العمال وچ بھی فہد رضوی حدیث موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 216 تے بخاری و مسلم دے اندر بھی لفظ اس طرح ملدے جلدے ہیں۔ بخاری مسلم دے لفظ نے انما الاعمال بالنیات، عملاں دا دار و مدار نیت نال ہے۔ کنز العمال وچ جیڑی حدیث ہے او دے لفظ نے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ بندے دی نیت جیڑی ہے او اس دے عمل نالوں بہتر اچھی ہے۔ یقیناً جتنے پختہ ساڈا ارادہ ہوئے گا، نیت اچھی ہوئے گی، اللہ تعالیٰ اسی طرح دا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ کوئی طلعت رضوی صاحب نے یا دیگر انہاں دے رفقا کوئی اپنی بلے بلے واسطے نہیں، اپنی واہ واہ واسطے نہیں، فقط انہاں نے جو اتنی محنت اتنی کوشش کر کے پروگرام رکھیا، انہاں دی نیت ارادہ یہی ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، مدینے الحسنین دا نانا بھی راضی ہو جائے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہ ہی اس جلسے دا تعلق فرقہ وریت دے نالے، نہ ہی اشتعال انگیزی دے نالے، نہ ہی انتہا پسندی دے نالے۔ اس جلسے دا تعلق ساڑھے عقیدے نال اور ساڑھے ایمان نالے، اللہ دے قرآن نالے اور مدینے آلے سونے مصطفیٰ دے فرمان نالے۔ ساڑھے قائد محترم قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی نوّد آپ دی قبر اتے لکھاں کروڑاں سلام ہومن، آپ دی جدت نو سلام، آپ دی سیرت نو، آپ دی کردار نو، آپ دی شجاعت نو، آپ جڑے سانو اسباق پڑھا کے گئے، انہاں دے وچ ایک سبق یہ بھی ہے کہ آپ نے اکثر ہر تقریر میں تقریباً فرمیندے سن، اساں ہی جملے آپ دے کولو باقی بھی سنن، لیکن وہ اسباق جڑے آپ نے یاد کرا اس امت نو، اس دے اندر ایک جڑ عام سبق ہے وہ ایسی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنا تے ویک کے نہیں بگوانڈی کننا پیار کر رہے ہیں، فلانا کننا کر رہا، فرما کلمہ پڑھن تو بعد نبی پاک دی امتی دا حق بندہ اپنے نبی نال تول ناپ کے پیار نہ کر کے بلکہ انواع پیار کرے۔ اکثر جملہ سارے ساتھیاں یاد ہونا، پی پیاں دے امیر بیٹھیں سارے ماشاءاللہ، چودھری شوبان صاحب بھی جڑے پی پی دے امیر ان دیگر سارے ایک ایک دا نام لئیے وقت ددکارے تے بابا جی جدو یہ جملہ فرمیندے سن تو پھر ایسا جملے انہوں دہرایا جاندہ سی کہ حضور نال پیار کنج کرنے، اسی اگر بول دے سن بول ذرا بابا جی درود نو تسکین پہنچے، حضور نال پیار کنج کرنے انواع۔ اور یہ جڑے بابا جی دے جملے سن اگر دیکھیا جائے تے حدیث پاک دا ایک خلاص ہے، صحیح ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 347 دے اتے لفظ موجود نے، کریم آقا و مولا تاجدار ختم نبوت علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں کسی نال پیار کرنے نہ تا محب نو چاہی دے کہ وہ اپنے محبوب دی محبت یعمی ویسمو اکھاں وچو انہ ہو جائے تے کنہ وچو ڈورو ہو جائے۔ ہن آپ سب نے بولنے، سب نے انشاءاللہ باقی جو بھی جلسہ پروگرام انتظامیہ بہتر جان دیئے، صاحبزادہ والا شان قبلہ حضرت مولانا محمد انس حسین رضوی سے جو کہ ساڑھے امیر محترم حضرت مولانا حافظ سعد حسین رضوی صاحب دے برادر ہے اصغرین، آپ دا بھی ٹائم ہے قبلہ پی سے میں اشتہار دیکھیا تے باقی جو بھی معاملات انتظامیہ بہتر جان دیئے، سانو حکم سی تُسی 12 بجے تک پہنچ جانا، اسی پہنچ گیا، سبحان اللہ ذرا ماشاءاللہ۔ اتا حضور نال پیار کنج کرنے، تھوڑا آئیں تھوڑی جی آواز کرنی، حضور نال پیار کیویں کرنے؟ یقیناً اے جڑے حدیث پاک دی کوئی پکی روٹی نہیں، یہ سیاست ہے۔ ابو داؤد شریف دے ان لفظاں مد نظر رکھ کے اگر اے بابا جی دے لفظاں تے غور و فکر کیتی جائے تو پھر بالکل نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ حقیقی معنی نبی پاک دا غلام پکا سچا ٹھکا مومن اوہی ہے جڑا نبی پاک دی ذات نال انواع پیار کردا ہے۔ انواع پیار دا مطلب ہے نہیں کہ آج پیار کچھ اور ہے تو کل پیار کچھ اور ہے، پھر وہ جیڑی محبت ہے، وہ جیڑا پیار ہے، اس دا معیار اللہ اور اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب دے پیارے صحابہ بنایا۔ قرآن مجید نے لفظاں تے توجہ کیتی جائے تے آمینو کما
آمن الناس ان لفظاں دا جیڑا مفہوم ہے میں کوئی گرامر والا معنی نہیں بیان کر جیڑی ساڈی پنجابی نے سرگود دا تے خوشاب تے میاں والی والے دی ساڈی پنجابی وچ صدقہ قبلہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی دا تے تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ دا تے قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب دا ان لفظاں دا نتیجہ اے نکلے گا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والیوں اپنے سونے پاک نبی دا کلمہ پڑھن تو بعد محبوب کریم امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار ختم نبوت علیہ السلام نال انج پیار کرنا ہے جویں مصطفیٰ دے پیارے صحابہ نے پیار کیتا ہے ہولی ہولی تھوڑا اور اچھا ذرا آتے گیا بہنا انج بھی یہ بہنا انج بھی سجن واہ واہ تا انج بھی دیکھو نا گرمی چاہو دور دراز تو اے سادات علماء اے مجاہدین ختم نبوت اے غازیان اے فیض آباد دے مجاہد بھی وچ بیٹھن نالے زیارتہ کرو تو نالے انشاءاللہ دو چار گلیں جیڑیاں کرنیاں توجہ نال ویکھو نا ہر جلسے دیکھ اپنا زنگ ہوندہ آج پھر کیونکہ یہ رات 18 ہو گئی کل دن 18 ہوئے گا جی جانشین مصطفیٰ حضرت مولا کائنات مولا علی دے دور ہم ظلف امام حسن تے امام حسین دے خالو جان سیدہ زینب تے سیدہ فاطمہ دے بہنوئی حضرت عثمان غنی ماشاءاللہ بن دی آپ دی کیونکہ سیالوی صاحب آپ دا یوم شہادت بھی ہے اس حوالے نال بھی انشاءاللہ کیونکہ بابا جی قبلہ خادم حسین صاحب رضوی علیہ الرحمہ ایک جملہ حاجی صاحب اٹھ کے اگے آ جاؤ جگہ ہے حاجی صاحب اٹھ کے اگے آ جاؤ اگے آ جاؤ اگے آ جاؤ ہاتھ اگے آ جاؤ آپ اکثر فرماندے سن کہ تقریر کیتی نہیں جاندی تقریر کرائی جاندی ہے بھئی تقریراں بابا جی کر گئے میں تا اے سمجھنا ساڑھی کیڑی حیثیت رضوی صاحب قبلہ بابا جی تقریراں کر گئے ساڑھی وقت یہ بھی بڑی گل ہے کہ اسا انہاں تقریراں یاد کریے انہاں تے عمل کریے میں نہ بابا جی تو بعد ہو سکتا کوئی آ جائے لیکن بابا جی جیڑیاں تقریراں کر گئے وہ کر گئے بس کہتا انہاں تے عمل ہو جائے کہ اللہ رسول دے فضل و کرم نال دنیا دے نقشے بدل جائے تاجدار ختم نبوت دوبارہ میں نہ پھر لفظ عرض کر رہا پھر ذرا دھیان تے توجہ فرما یہ آمینو کما آمن الناس دا ساڈی پنجابی وچ مفہوم ہے بندا ہنج پیار کرنا حسنین دے نانے نال انج پیار کرنا جویں صدیق اکبر نے کیتا ہے جویں فاروق اعظم نے کیتا ہے جویں عثمان غنی کیتا ہے اگر تھوڑا جہا لفظ اور عرض کر دئیے کہ کلمہ پڑھن تو بعد پیارے کریم آقا امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار ختم نبوت علیہ السلام نال پیار بھی انج کرنا ہے جویں صحابہ نے کیتا ہے ایک لفظ آپ نے کہہ ہی چھڑنا 100 شہیدان دا ثواب ملے گا علماء بیٹھن مفتیان اعظام اللہ خلیف صاحب دیگر اور بھی علماء بیٹھن مشکات دی حدیث ہے حضرت جی صفحہ نمبر 5 ہے جدے آخری لفظ نے فالہو اجدہو میں اتو شہیدہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا میری سنت عمل کرے گا انہوں اللہ 100 شہیدان دا اجر عطا فرمائے گا یقیناً جڑا لفظ سنت یا سیرت اطاعت رسول اے نبی پاک دیاں 3 حدیثاں واسطے بولیا جا سکتا ہے ادھا ندی منو منصوب کیتا جا سکتا ہے حدیث تقریری ہوئے یا حدیث قولی ہوئے حدیث فعلی ہوئے انہا 3 حدیثاں واسطے لفظ سنت لفظ سیرت لفظ اتباع لفظ اطاعت رسول استعمال کیتا جا سکتا ہے یعنی جو کچھ ساڑھے نبی نے فرمایا انہوں کہندے حدیث قولی جو کچھ ساڑھے نبی پاک نے کیتا رضوی سے انہوں کہندے حدیث فعلی کم صحابی کرے گل صحابی کرے عمل صحابی کرے اتے مور زہرہ دے بابی دی لگایا صدقے اللہ تھن مدینے لے جائے کم صحابی کرے عمل صحابی کرے گل صحابی کرے اتے مور پیارے آقا دی لگ جائے انہوں کہندے حدیث تقریری تے انہا 3 حدیثاں واسطے لفظ سنت لفظ اتباع لفظ اطاعت
لفظ سیرت استعمال کیتا جا سکتا ہے. ہن عرض کرام اگر اسی سارے بولاں گے صحابہ، لفظ صحابہ بڑا وسیع ہے. صحابہ وچ مکے والے بھی، مدینے والے بھی، صحابہ وچ مہاجرین بھی، صحابہ وچ انصار بھی، صحابہ وچ نبی پاک دے سسر بھی، صحابہ وچ نبی پاک دے مرضی یالیو. المستدرک للحاکم حدیث نمبر 6656 ودکے دا کھبا پاسا چھویں لہنے. ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار بی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واسحارا. گلتی اگے میں کر چھڑی ہے سبحان اللہ. یعنی لفظ صحابہ ایسا بڑا وسیع ہے، بالکل ذہن تنگ نہیں کرنا چاہیے. اگر آج جناب والا کوئی کبھی شان صحابہ زندہ باد، کوئی کبھی جناب اس میں مولا علی نہیں ہے، امام حسن نہیں ہے، امام حسین نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ فرقہ وریت کی بات ہے. ہم فرقہ وریت کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر رونڈ کر بتانا چاہتے ہیں. الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں نا شان صحابہ زندہ باد، اس کا معنی کیا ہے؟ صدیق اکبر زندہ باد، فاروق اعظم زندہ باد، عثمان غنی زندہ باد، مولا علی زندہ باد، مولا حسن زندہ باد، مولا حسین زندہ باد، حضرت ابو سفیان زندہ باد، تو حضرت امیر معاویہ زندہ باد. تو نہ بولی فادر رضوی، تو نہ بولی، تیرے نمہ بیا آیا. تاجدار ختم نبوت، اینتر آواز ہے تاجدار ختم نبوت. تراواری آواز ہے تو سینے بچو آواز ہے، کیونکہ ختم نبوت دا نعرہ جگر دا خون منگدا ہے، کلیجے دا خون منگدا ہے. تاجدار ختم نبوت، کم از کم چیمہ قلون دی دھرتی تو آج اس تاجدار ختم نبوت کانفرنس و یوم حضرت عثمان غنی دی حوالے نال اینتے حضرت صاحب پروگرام جانا کہ سرگو دا شاہ دی دھرتی تے حلالی ماما دی حلالی پتر، غیرت مند پیمان دے غیرت مند بیٹے، غیرت مند پیران دے غیرت مند مرید، آج قبلہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی دے وارث تاجدار گولہ پیر سید میر علی شاہ صاحب دے نوکر، امام اہل سنت امام محمد رضا دے چاہنے والے باب خادم رضوی علیہ الرحمن دے جیالے اپنی غیرت، اپنی جرت، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں آمنو آمنو، اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر غداری برداشت نہیں کر سکتے. بول ذرا تاجدار ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں. بات کوئی اس کو چھیڑ بھائی یہ سیاست کی بات کر رہے ہیں، نہیں سیاست کو چھوڑ. سیاست کس کو کہتے ہیں؟ ہم اتنا جانتے ہیں کہ کلمہ نبی کریم علیہ السلام کا پڑھنے کے بعد تیرا جسم ہو یا اس کتے کا جسم ہو، اس جسم میں جان کا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ناموس رسالت پر پہرا دینا ضروری ہے. ہولی بول دے پہ کرم آلے ہولی علیہ قائد محترم تشریف لے آنگے. انتظام بولو تو صحیح طرح اسے تو تھوڑا ذرا سدھا پترہ کر رہے ہیں بھائی. میں بات ہوائی نہیں کر رہا. ہمیں بابا جی قبلہ خادم حسین صاحب رضوی قرآن حدیث کی روشنی میں صحابہ کی سیرت میں اہل بیت کی سیرت کے حوالے سے یہ سمجھا کر گئے ہیں تمہارا جسم ہو یا اس کتے کا جسم ہو وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِ، اس جسم میں حاجی صاحب جان کا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا عقیدہ ختم نبوت پر پہرا ضروری ہے. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ کے پیارے صحابہ نے جنگ یمامہ کے اندر سردیاں والا تو لے کے پیران دے ناخنا تک اپنے جسم دیاں بوٹیاں کرا کے اپنے جسم دا قیمہ کرا کے اس امت کو پیغام دیا. 1200 صحابہ نے کیا صحابہ جو یمامہ میں گئے
سیاست کرنے لیے گئے؟ بولیے ذرا، کیا سیاست کرنے کے لیے گئے؟ نہیں، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، یار غار، یار نثار، خلیفہ بلا فصل، افضل الخلق بعد الرسل، سیدنا صدیق اکبر کی سربراہی میں آپ کے حکم پر صحابہ یمامہ میں گئے۔ کس لیے گئے؟ عزت مصطفیٰ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ گئے۔ پھر ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 1200۔ اگلا جملہ میں آپ کی زبانوں سننا، 1200۔ ہاں صدقے صحابہ، بول ذرا، بول ذرا صحابہ، بول ذرا صحابہ، بول ذرا صحابہ، 1200۔ واہ میرا سونا قائد، بابا جی فرماندے سن، او تے ختم نبوت جاننا دے گئے، اپنا مال دے گئے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ او تے گھر لٹا گئے، شہر لٹا گئے، کاروبار لٹا گئے، اپنا مال لٹا گئے، اپنی اولاد لٹا گئے، اپنی جاننا دے گئے۔ کیا آج سرگودا کی سرزمین پہ جمع ہونے والوں، کیا ہم ان کی عزت کے لیے اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے؟ ہاں جی بولیں صحابہ، 1200۔ بولیں 1200۔ ہاں جی بولیں صحابہ، 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 ساڈی جن صحابہ، تم نہیں چونے ہاتھ، نہیں چونے ہاتھ، قسم دے کے ہاں، ساڈی جن صاحب، پھیری کیمرہ یار، پھر دسنا ہے الحمدللہ ہم سنی ہیں، تنو ٹن سنی ہیں، باب رضوی کے جیالے ہیں، خواجہ قمر الدین سیالوی کے فکر اور جناب تاجدار گولہ امام اہل سنت مہر علی کی فکر، امام الربانی مجدد علی ثانی کی فکر کے ترجمان ہیں۔ اسی فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم الحمدللہ آمنو آمینو کا اظہار کر رہے ہیں۔ ختم نبوت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت کا نغمہ لب پہ کل بھی تھا، اور صدقے 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 چکن ہاتھ، ختم نبوت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت کا نغمہ لب پہ کل بھی تھا۔ اگلا جملہ آپ نے بولنا ہے، کل بھی تھا۔ ہاں جی سین جواب حضرت، کل بھی تھا۔ کیا کرنا ہے؟ جب امام اہل سنت مجدد دین ملت، امام عاشقاں، امام شاہ محمد احمد رضا خان قادری نے قرآن حدیث کی روشنی میں جب یہ ہمیں فکر دے دی کہ بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہنی صبح تمہارے لیے، فرما کلمہ پڑھنے والوں، ختم نبوت کے پہرے داروں، صحابہ صحابہ کرنے والوں، گلی گلی نگر نگر ابو بکر کے نعرے لگانے والوں، حیدر 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 کے نغمے گانے والوں، ہمارے جسموں میں جو جان ہے اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جان بھی ان کے لیے ہے، یہ زبان بھی ان کے لیے ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کوئی اپنی طرف سے پڑھ لما، دو جملے پڑھ لما، اپنی طرف سے نہیں۔ ابن ماجہ جلد پہلی صفحہ نمبر 10، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صدیق اکبر ایک مسجد کے نکر میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ یہ رونے والا کون ہے؟ یہ کوئی سرگودے کا خطیب نہیں تھا، یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا امام ہے، یہ صحابہ کا امام، حضرت عمر کا امام، عثمان کا امام، علی کا امام، بلال کا امام تھا۔ میں نبی کا جان نشین امیر المومنین رو رہے ہیں، فبکا ابو بکر وقال یا رسول اللہ۔ یہ رونے والا حضرت صاحب کون ہے؟ ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236۔ یہ رونے والا کون ہے؟ جو اپنے گھر کا سارا سامان حضور کے قدموں پہ رکھ کے بیٹھتا ہے۔ تو میرے آقا فرما رہے ہیں اے صدیق کتنا مال لے کر آئے ہو، کتنا گھر والوں کے لیے رکھا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کیا عرض کرتے ہیں آقا جو کچھ تھا وہ تو میں لے کے آ گیا ہوں، باقی مسئلہ یہ رہا گھر والوں کے لیے کیا ہے؟ بس گھر والوں کے لیے ایک اللہ چھوڑ کر آیا ہوں، ایک اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب قیت لہم اللہ ورسولہ، بس
ان کے لیے ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول ہے۔ یار یہ رونے والا کون ہے؟ یہ رونے والا کون ہے؟ ابن ماجہ جلد پہلی صفحہ نمبر 9، یہ وہ رونے والا ہے جس کے لیے میرے آقا فرما رہے تھے اے صدیق تیرے مال نے تیری سب مال نفعنی، تیرے مال نے نفع دیا ہے، وہ صحبت ہی وہ مال ہی۔ صدیق جتنا تیرے مال نے تیری جان نے نفع دیا ہے اتنا اور کسی کے مال جان نے نہیں دیا۔ یہ رو رہے ہیں، یہ ہیں وہ رونے والے جس نے 3 راتاں حضرت غار ثور میں گزاری ہیں، اپنی جان دیتی۔ اعلیٰ حضرت یہ تو کہتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، ابتجام تو جانے درود غرر کی ہے، اے اللہ دیا بندے نے تو جان بھی دے چھڑی۔ یہ رو کر کیا عرض کر رہے ہیں؟ بس ایک ہی جملہ زبان پر ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یا آپ نے نہیں بولنا کہ صدیق اکبر کی سنت نہ ادا ہو جائے، بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب ہی رونا نہیں آتا، وہ رونے والا چہرہ تو بنا۔ صدیق اکبر کی سنت کی خوشبو تو آ جائے رضوی شہید فبکا ابو بکر۔ یار وہ تو سب کچھ لٹا کر رو رہے ہیں، ہم ادھر بیٹھ کر یہی تو میرے قائد فرماتے تھے، یہاں کلیم پہ بیٹھ کر یا پھولوں کی پتی کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا اور ہے، سب کچھ لٹا کر مصطفیٰ کی عزت کی بات کرنا یہ اور ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہجے کئی بیلی ہاتھ نہیں چاہ رہے، اللہ دے بندے فائدے والی گل ہے، نفع آئیو گیا یار، اینی بھی بہنا تو اینی بھی بہنا، قسم مون پہ گا۔ یہ جڑ حضرت جی کتا جنتی ہے، یہ دا ذکر قرآن وچ بھی حاجی صاحب وقلبہم باسطن ذراعی بالوسید۔ اے ذراعی بالوسید دا مطلب کی ہے؟ اے دا مطلب ہے کتا اپنیاں دو میں اگلیاں ٹنگنا جنہوں کلائیاں آندن جنہوں بازو کھندن 300 سال پائیں دیہاڑے نہیں 300 سال تے 9 دیہاڑے بلابی صوفی کافہن فلاسمیعتن سنین وستادو 300 سال تے 9 دیہاڑے۔ او غارہ لے جیرے سن غارہ لے، او دین آلے، او دین دے پہرے دقیہ نوس بادشاہ ظلم دے چلے ہوئے، او 4 5 6 7 8 ماہ کتا، او کتا سی نا، او نہ ولیوں دی خاطر، او نہ عالموں دی خاطر، او جڑے دین دی اس ویلے دے دین دے پہرے دار سن، جے کتا انہاں دے پیار وچ 300 سال تے 9 دہاڑے اپنیاں کلائیاں اپنے بازو لمبے کر سکتا ہے، تو کیا آج ہم جیمہ قانونی کی دھرتی پہ بیٹھ کر عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کے جان ساران کے لیے ہم 2 منٹ کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے؟ تاجدار ختم نبوت۔ اے تے گلم میرا باق ساریوں گلنا ہر بندے نے منہ جو سونیاں نہیں لگ دیاں، بابا ایک جملہ فرماندے سن، دل تے ہاتھ رکھ، ہائے 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 ہائے، دل تے ہاتھ رکھ کہ سچ سچ دس، سرگودا کی سرزمین پر پیر سیال کی نگری میں رہنے والوں، یہ کتے دیاں کلائیاں کتے دے بازو لمبا کرن دا مول پیا کہ نہیں پیا؟ بولو پیا کہ نہیں پیا؟ بولو پیا جی، او دا مول پہ گیا تیرا تو میرا بھی مول پہ جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت انجباز ہے، زندہ آباد 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 تاجدار ختم نبوت سیدنا صدیق اکبر۔ بس ایک جملہ زبان پر ہے، یا رسول اللہ حل انا و مالی ہے انے و پیار این وادن انے و محبت، حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ، حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ۔ آقا میرا کچھ نہیں ہے، میرا کچھ نہیں ہے، یہ صدیق کے جسم ہے، جو جان ہے یہ صدیق کی نہیں ہے، اس کے مالک بھی آپ ہیں، یہ جان بھی آپ کے لیے ہے۔ وہ مالی صدیق اکبر کا جو مال ہے یہ بھی آپ آمینو کما آمن الناس اصحابک النجوم۔ اب ایک طرف قرآن ہے ایک طرف حدیث ہے، کہ میرے بابا سونا آندہ سی، نہ قرآن بدلے گا نہ حدیث بدلے گی، زمانہ بدلے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا۔
اللہ اکبر یار غار یار نزار خلیفہ بلا فصل رو بھی نے اکھا دے وچ آنسو بھی نے اور نالے نعرہ بھی کہ یا رسول اللہ حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ آقا میرا کچھ نہیں میرے جسم کے اندر جڑی جان ہے یا رسول اللہ اے بھی آپ دے واسطے وے جو میرا مال ہے اے بھی آپ دے واسطے وے الا لک یا رسول اللہ یا رسول اللہ آقا میرا کچھ نہیں یہ سب کچھ آپ کہی ان دوسری طرف اللہ دا قرآن رب کائنات جل جلالہ نے فرمایا آمینو کما آمن الناس لوگوں میرے پیارے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار ختم نبوت علیہ السلام دے نال انج پیار کرنا میں جنہیں میرے پیارے مصطفیٰ دے صحابہ نے پیار کیتے میرے بھائی جان صحابہ نے رسمی گلہ نہیں کیتیاں صحابہ نے رسمی جلسے نہیں کیتے صحابہ نے رسمی نعرے نہیں لگائے جنگے یمامہ دے اندر میرے کریم نبی دے پیارے صحابہ نے اپنی جانہ دیتیاں نے اپنے جسم دیاں بوٹیاں کرائیاں نے سر تو لے کے پیران دے 1200 پیارے میرے مصطفیٰ دے پیارے صحابہ او پیارے صحابہ جنہ دی ایمان دیاں گوائیاں خود میرا رب العالمین دے دے بھی فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ او پیارے پیارے صحابہ دی او پیاری جماعت جنہ میرے اللہ تعالیٰ دا وعدہ بھی وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اے میرے سونے پیارے نبی دے دین دے پہرے دار اے ختم نبوت دے پہرے دار اے ناموس رسالت دے جڑے پہرے دار میں اللہ دا وعدہ اے سارے دے سارے نبی دے یار نالے سارے دے سارے جنت دے حقدار او میرے پیارے نبی دے غلام 1200 دیکھو نہیں تھے بیٹھ کے جناب والا ہوا بھی چل رہی ہے ایک دو پکھے بھی چل رہے ہیں جناب والا تھلے دریاں تے قلین بھی ہے کھلا حال کھلا پندال پر 1200 صحابہ یمامہ دے اندر یار غار سیدنا صدیق اکبر کی سرپرستی دے اندر تشریف لے گئے نے 1200 پیارے صحابہ نے عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ واسطے ناموس رسالت دے تحفظ واسطے 1200 صحابہ نے اپنی جانہ قربان فرمائیا اپنے جسم دے ٹکڑے کرائے اپنے جسم دیاں بوٹیاں کرائیاں اپنے جسم دا قیمہ بنوایا جامع شہادت نوش فرمایا 1200 صحابہ دی سیرت 1200 صحابہ دی شہادت نے اس امت نو پیغام دیتا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والی ہو ختم نبوت دے پہرے دار ہو صحابہ نال پیار کرنے والی ہو آل نبی اولاد علی نال پیار کرنے والی ہو سارا دین ایک پاسے عقیدہ ختم نبوت دا پہرا بولو ایک پاسے بھائی جان عقیدہ ختم نبوت دی خاطر مال دینا اے بھی جناب صحابہ دی سنت اپنی جان دینا اے بھی صحابہ دی سنت عقیدہ ختم نبوت دا اے بیان کرنا گلی گلی کوچا کوچا قرآن حدیث تو بعد جس ویلے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی جڑا پہلا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا آج بھی المستدرک الحاکم دے اندر موجود ہے دیگر سیرت یہ کتابہ میں موجود ہے آپ نے اسے پہلے خطبے دے اندر فرمایا لوگوں دین مکمل ہو گئی ہے لا نبی بعد محمد ساڑھے او لجپال نبی امام الانبیاء سید الانبیاء او پیارا دین دے کے گئے نے جنت و بعد اور کوئی نبی نہیں آنا یہی خطبہ سیدنا فاروق اعظم دا یہی خطبہ حضرت عمر فاروق دا یہی خطبہ عثمان غنی دا یہی خطبہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا بھی دے رہے نے کہ لا نبی بعد محمد فرما ساڑھے نبی تو بعد اسے تھرستی تھی کوئی نبی نہیں آوے گا کوئی رسول نہیں آئے گا اللہ نے ختم نبوت دا دروازہ ساڑھے نبی پاک دی ساتھ بند فرما دیتا ہے سیدنا صدیق اکبر سے لے کر مولا کائنات مولا علی تک مولا کائنات مولا علی سے لے کر حضرت ابو ہریرہ تک حضرت ابو ہریرہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک حضرت امیر معاویہ سے لے کر حضور علیہ
سلام کے آخری صحابی تک 1,24,000 صحابہ کی یہ تقریریں موجود ہیں، ان کے نعرے موجود ہیں، ان کے خطبے موجود ہیں۔ صحابہ نے اس امت کو یہی فکر دی ہے، جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی کو اللہ نے کس کائنات میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے، بس ان کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عقیدہ ختم نبوت پر بیان دینا، عقیدہ ختم نبوت پر قربانی دینا، عقیدہ ختم نبوت پر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا، نہ یہ سیاست ہے، نہ فرقہ واریت ہے، نہ اشتعال انگیزی ہے، نہ یہ انتہا پسندی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا یہ وہ مسئلہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کا یہ وہ مسئلہ ہے جس کی بات کرنا، جس کا ذکر کرنا، جس کے نعرے لگانا، جس کا پرچار کرنا، جس کا پرچم بلند کرنا اور جس کا تحفظ کرنا، یہ اللہ کی سنت بھی ہے اور مصطفیٰ کے پیارے صحابہ کی سنت بھی ہے۔ اور 1200 صحابہ نے اس عقیدے پر اپنی جان، اپنی گردنیں کٹا کر یہ امت کو پیغام دیا۔ یہی بنتا ہے کہ سارا دین ایک پاسے اور عقیدہ ختم نبوت کا پیرا ایک پاسے۔ آج اسی ایک پرچی دین لگے، سوچ دیا جناب کیا بنے گا۔ صحابہ نے دسیا پرچی کی کیا اوقات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگر جان دینا پڑے تو اپنی جان دا نذرانہ بھی پیش کر دینا۔ تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میری ملت دے نوجوانوں، میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں، ختم نبوت دے پہرے داروں، صحابہ نال پیار کرنے والوں، آل نبی نال پیار کرنے والوں، اسی واسطے رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو اپنی ایمان دا اظہار کرو، کیونکہ ساڈا عقیدہ بھی ساڈا ایمان ہے۔ جی میں میرے بھائی جان اللہ نو حق مننا ضروری ہے، اللہ نو حق مننا لازم ہے، جی میں اللہ نو حق مننا ضروری ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار ختم نبوت نو آخری نبی مننا ضروری ہے۔ جی میں میرے بھائی جان میری ملت دے نوجوانوں، ختم نبوت دے پہرے داروں، صحابہ نال پیار کرنے والیوں، آل نبی نال پیار کرنے والیوں، اپنے سینے دے اندر آہو ختم نبوت دا، صحابہ اہل بیت دا بدرہ کے آنے والیوں، جی میں اللہ تعالیٰ دو علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں، کوئی الہ نہیں۔ انہیں سادہ نبی کریم دی آمد دوبار اس دھرتی پہ کوئی دعا نبی نہیں آئے گا جی میں اللہ تو بعد کسی دوسرے نو خدا مننے یا الہ مننے، جی میں او مسلمان نہیں رہندا۔ انہیں نبی پاک امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار ختم نبوت علیہ السلام تو بعد جیڑا کسی نو نبی مننے یا رسول مننے، خدا دی قسم نال قرآن دے نال حدیث دے، وہ ایمان نالا نہیں رہندا، مومن نہیں رہندا۔ جناب عقیدہ توحید واسطے یہ ضروری ہے اللہ نے حق منیا جائے، لا شریک منیا جائے، اور اسی طرح عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ رسالت کے لیے ضروری ہے امام الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار ختم نبوت علیہ السلام کو آخری نبی منیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 501 دوتے میرے آقا دے خطبہ نہیں، دو نہیں، کتنے خطبہ جناب خطابات موجود نے۔ صحابہ دا مجمع کریم آقا امام الانبیاء کبھی اپنی عظمت کا بیان کر رہے ہیں، کبھی اپنی سیرت کے حوالے سے، کبھی اپنے نام کے حوالے سے، کبھی اپنے کردار کے حوالے سے، کبھی اپنے جمال کے حوالے سے، اور کبھی اپنے ختم نبوت کے حوالے سے میرے آقا فرما رہے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، اے میرے پیارے صحابہ، وَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا رَسُولَ بَعْدِي۔ اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے، بس میں آ گیا ہوں۔ جو کہ نبوت کا محل تھا اس میں ایک اینٹ باقی تھی، بس وہ میں ہی ہوں۔ اس نبوت کے محل کی وہ اینٹ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں، بس میرے بعد لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ مجھ پہ بند کر دیا ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، بلکہ ہر مسلمان جس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے لا
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے حضور آخری نبی ہے, حضور کے بعد اس زمین پہ کوئی نہیں آئے گا. یہ صرف آپ کا عقیدہ نہیں, صرف میرا عقیدہ نہیں, صرف انسان کا عقیدہ نہیں, صرف مسلمان کا عقیدہ نہیں, صرف مردوں کا نہیں, صرف عورتوں کا نہیں, یہی عقیدہ جانوروں کا بھی ہے. اگر قرآن پاک کو پڑھا جائے, حدیث پڑھی جائے, سیرت کی کتابیں پڑھی جائیں, تاریخ کی کتاب بھی پڑھی جائیں, کبھی جناب گدھا گواہی دے رہا ہے, حمار گواہی دے رہا ہے, بس حضور آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی رسول نہیں آئے گا. اس گدھے کا نام یافور تھا, پہلے نام کچھ اور تھا, اور بعد میں حضور نے اس کا نام یافور رکھا. حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ اتنی محبت کیوں کی؟ اس نے حضور کی عزت پر پہرا دیا, ختم نبوت پر پہرا دیا. یار ایک جانور ہو کر جب نبی کی عزت پر, ختم نبوت پر, ناموس رسالت پر پہرا دیتا ہے, اس کو میرے آقا اتنا اس سے پیار کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, اور اس سے اتنی عقیدت کرتے ہیں کہ ایک جانور ہو کر, ایک حمار ہو کر, ایک گدھا ہو کر حضور کی ناموس پر, ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے. جب حضور کو وہ اتنا پیارا لگتا ہے تو کلمہ حضور کا پڑھنے والا ہو, اللہ کو ایک ماننے والا ہو, نبی پاک کو آخری نبی ماننے والا ہو, صحابہ سے محبت کرنے والا ہو, اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو, یار حضور کا امتی ہو, اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو جانور کی داستان ہے, یہ تو حمار کی داستان ہے. اس نے محبت کی, ناموس رسالت پر پہرا دیا, ناموس رسالت پر غیرت کھائی, حضور کی ختم نبوت پر, حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا. جب اس کا حضور کی بارگاہ میں یہ مقام ہے تو میرے قائد محترم قبلہ بابا جی خادم حسین حضوی رحمہ فرماتے تھے, اب حضور کا غلام ہو, حضور کا امتی ہو, یار حضور کا غلام جب ختم نبوت پر, ناموس رسالت پر پہرا دے گا, اللہ رسول کی بارگاہ میں اس کا کتنا مقام ہوگا. آمینو. یہی تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہونا چاہیے. جس طرح اللہ کے سوا کوئی اور دوسرا معبود نہیں ہے, اس طرح ہمارے نبی کے بعد اس زمین پر کوئی اور نبی نہیں. جس طرح عقیدہ ہے توحید ضروری ہے, اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. شان صحابہ زندہ باد, شان اہل بیت زندہ باد. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری.